اکثر انسان ان نشانیوں کی تلاش میں ہوتا ہے جو اس کے دل کو مطمئن کر دے کہ اس کی ناممکن دعا اب شرف قبولیت پانے والی ہے۔ تو سنو، جب تمہاری کوئی من پسند دعا محرم میں قبولیت کے قریب ہوتی ہے تو یہ خاص علامات تمہیں بار بار محسوس ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، جب اللہ تمہاری دعائیں اس خاص مہینے میں قبول کرنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ تمہاری زندگی کے قوانین بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ لوگ تھے جو 300 سال بعد نیند سے اٹھا دیے گئے، سورج رک گیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ تم ہرگز یہ غم نہ کرنا کہ یہ ممکن نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرنا کہ اے میرے رب، میرے اس کام میں میری مدد کر اور آسانی پیدا فرما، اور بے شک تو ہی میرا بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو یقیناً وہ مضبوط سہارا تھام چکا ہے، اور بے شک سارے کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر آج تم دعاؤں میں آنسو سے اپنے درد کی دوا کے طالب ہو اور تمہیں ہر راستہ تاریک نظر آ رہا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ کی طرف سے کوئی دیری یا اس کا تم سے کچھ چھین لینا مقصود نہیں ہے۔ وہ مہربان تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک بہترین اور مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ اگر تم اللہ کی مصلحت کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو تو سمجھ نہیں پاتے۔ جان رکھو، اللہ تمہیں جو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، اور خدا جسے گرانا چاہتا ہے انہیں کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، اور دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورتیں نکال کر ایک بہترین اور بلند مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ میرا رب خود تم سے مخاطب ہے کہ تم دکھ میں اپنا توازن نہ کھو بیٹھو۔ تمہارا رب اپنی ذات اور صفات میں ہر ایک سے بالاتر ہے اور اس کے کمالات لاجوال ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ ظالم اور سخت گر نہیں، وہ پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود بھی تمہارے حق میں رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے۔ اور تم کبھی اپنے رب سے مایوس مت ہونا، کیونکہ یقین میں وہ طاقت ہوتی ہے جو مدھم پڑتی دل کی دھڑکنوں کو پھر سے روانی بخشتی ہے، اور تمہیں وہ گلاب عطا ہوتے ہیں جسے کاٹے چن لیے جاتے ہیں۔ جانتے ہو اللہ اپنی بیش بہار رحمت کے دروازے کن لوگوں پر کھولتا ہے؟ یہ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو نا، اپنی خاموش سسکیاں لے کر اس سے فریاد کرتے ہو، تو وہ رحمان اپنی ساری رحمت سمیت تمہارا استقبال کرتا ہے اور اپنی پرسکون یادوں میں لپیٹ کر تمہیں ہر درد اور غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ پھر تمہاری دعاؤں کے ایسے خوبصورت جواب دیتا ہے کہ انسان شکر کے آنسوؤں میں روتا ہے۔ تم اس کی طرف صرف ایک قدم بڑھانے کی دیر کرتے ہو، وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسن کے قریب تر ہے، اور تمہارا رب تمہیں بھولنے والا نہیں۔ تمہاری حاجتوں اور ضرورتوں کا پورا کرنا، تمہاری قسمت کا بگڑنا اور سنورنا سب اللہ کے اختیار میں ہے، تم صرف اسی سے لو لگائے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس خاص مہینے میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تہجد کے 2 نفل ادا کر کے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی ناممکن دعاؤں پر کن کہلوانا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت انسان کے قریب تر ہوتی ہے۔ اور میری آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکل اور پریشانیوں کو دور فرما دیں اور آپ سب کے دل کو سکون عطا فرما دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔
جزاک اللہ خیر.